خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. ٹھیک، کل کے درس میں آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ قاری قرآن کے لیے مستحب ہے کہ قرآن کی آیتیں پڑھنے سے پہلے، قرآن کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے کیا کرے؟ استعاذہ کرے. استعاذہ کے لغت میں کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے؟ پناہ لینا، پناہ چاہنا. ٹھیک، اصطلاح میں استعاذہ کسے کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا. ٹھیک، اس کے بعد بسم اللہ. ٹھیک، بسملہ کیا کہتے ہیں؟ بسملہ. ہاں، بسملہ کے لغوی معنی کیا تھا؟ زبان پر اللہ کا نام لانا. ٹھیک ہے، اصطلاح میں بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحث یہ تھی کہ قرآن مجید کے 114 سورہ میں سے 113 سورہ ایسے ہیں کہ جن کے شروع میں بسم اللہ ہے. تو جن سوروں کے شروع میں بسم اللہ ہے، قاری قرآن کو چاہیے کہ استعاذہ کے بعد وہ بسم اللہ سے سورہ کا آغاز کرے. صرف ایک سورہ قرآن میں ایسا ہے کہ جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں، جس کو سورہ توبہ یا سورہ برات کہتے ہیں. لہذا اس میں بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے. ٹھیک، اب یہ بات پوری ہو گئی. تلفظ صحیح حرکات، تلفظ صحیح ہے. اب ایک ایک لفظ تلفظ. تلفظ کا مطلب ہوتا ہے لفظ کو ادا کرنا، لفظ کو بولنا. ٹھیک، لفظ کا استعمال. تلفظ صحیح یعنی صحیح، درست، رائٹ ہے نا. تیسری چیز کیا ہے؟ حرکات. حرکات حرکت کی جمع ہے. حرکات کیا ہے؟ حرکت کی جمع. حرکت یعنی زیر زبر پیش، الف مدی، باب مدی، یا مدی. ٹھیک ہے، حرکت جب کہوں تو حرکت سے مراد کیا ہے؟ زیر زبر پیش، الف مدی، باب مدی، یا مدی، یہ سب آ جائے گا اس کے اندر. تلفظ صحیح ہے حرکات، حرکتوں کا صحیح طریقے سے ادا کرنا. حرکتوں کا لفظ کو خالی صحیح ادا نہیں کرنا ہے، لفظ کو تو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہی ہے. حرکتیں جو عربی زبان میں ہیں، حرکتوں کو بھی صحیح طریقے سے جب تک ادا نہیں کریں گے آپ کی تلاوت عربی لہجے میں نہیں ہوگی. عربی لہجے کی پہلی چابی یہ ہے. کیا ہے مولانا؟ عربی لہجہ. ٹھیک، عربوں والے لہجے میں آپ قرآن کی تلاوت کریں تو عربی لہجے میں قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے کچھ چیزیں آپ کو سیکھنی پڑے گی. یہ سمجھ جاؤ کہ عربی لہجہ آپ کے لیے ایک تالا ہے. کیا تالا ہے، اور یہ ایسا تالا ہے جو ایک اکیلی چابی سے نہیں کھلتا ہے، تین چابیوں سے کھلے گا. پہلی چابی یہ ہے حرکتوں کا صحیح تلفظ کرنا، حرکتوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنا. یہ عربی لہجے کی پہلی چابی ہے. اس کے بعد دوسری آئے گی آپ کو تلفظ صحیح ہے حروف. حرکات ہے یہاں حروف، حرفوں کو صحیح طریقے سے، یہ دوسری چابی ہے. ٹھیک،
اس کے بعد تلفظ صحیح ہے حرکات تھا، اس کے بعد کیا رہے گا مولانا؟ یہ حروف میں آپ کے آگے مخارج وغیرہ آگے احکام، احکام کی پابندی، کچھ احکام ہے، کہاں ترقیق ہے، کہاں آپ کو جو ہے تفخیم کرنا ہے، کہاں لین کے ساتھ، کہاں قلقلے کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ تیسری چیز جائے گی وہ صفات حروف میں ہے نا. تو یہ تین ہے. تو سب سے پہلے ہم تلفظ صحیح ہے حرکات، ہم یہ تلفظ صحیح حرکتوں کا جاننا ضروری ہے. عربی زبان میں حرکتیں کون کون سی ہیں اور کیسے ان کو ادا کیا جائے گا، جب بتائیں گے تبھی تو جانیں گے. تو اب حرکتوں کو جاننا ضروری ہے چونکہ یہ پہلی چابی ہے. ٹھیک، کہہ رہے ہیں کہ عربی زبان کے لہجے کی پہلی چابی کیا ہے مولانا؟ قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی پہلی کنجی کیا ہے؟ حرکتوں کو صحیح طریقے سے پڑھنا. اب عربی زبان میں جو حرکتیں ہیں وہ دو طریقے کی ہیں. یہاں سے غور کیجیے آپ لوگ. عربی زبان میں جو حرکتیں ہیں جن کو ہمیں صحیح تلفظ کرنا ہے، وہ حرکتیں کتنی طریقے کی ہیں؟ دو. ایک کو کہا جاتا ہے کوتا اور ایک کشیدہ. ٹھیک، اسے کہا جاتا ہے کشیدہ. ٹھیک، کوتا کس کو کہا جاتا ہے؟ پیش زبر زیر، یہ ہو گیا کوتا. کشیدہ کیا ہے؟ مدی باب مدی یہ ہو گیا آپ کے حرکت کوتا، حرکت کشیدہ. حرکت کوتا پیش زبر زیر کو کہتے ہیں، کشیدہ الف مدی باب مدی آئے مدی کو کہا جاتا ہے. یہ تو عربی میں ہے. ٹھیک ہے، ہماری زبان میں بھی یہ دونوں چیزیں ہیں. ہماری زبان میں ہے کہ نہیں؟ زیر زبر پیش الف واو یا ہماری زبان میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے کہ نہیں؟ ہاں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو حرکت کوتا اور حرکت کشیدہ ہے، ٹھیک، اس میں فرق کیا ہے؟ ادا کرنے میں کیا فرق ہے؟ یا دونوں کو ایک ہی طرح سے ادا کریں گے، یا دونوں کے ادا کرنے کا، تلفظ کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے؟ دیکھیں، اب یہ کوتا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مختصر. کوتا کا مطلب مختصر. کشیدہ یعنی اسی کے دو برابر، اسی کے دو برابر. مثلا کوتا ہم اگر یہ ہے فرض کریں اتنا، تو کشیدہ میں اس کا ڈبل لانا پڑے گا. ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں یہ ہوں گے وہاں مختصر طریقے سے حرکتوں کو ادا کرنا ہے، اور جہاں یہ ہوں گے تو اوپر والے کے دو برابر تلفظ کیا جائے گا. ٹھیک، تو یہ ایک فرق ہو گیا. حرکت کوتاہ کو کیا ہے؟ مختصر طریقے سے، اور حرکت کشیدہ کو کوتاہ کے دو برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے مولانا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ایک فرق ہے. ایک فرق اور ہے، یہ جو حرکت کوتا ہے، جب ہم اس کو عربی کے علاوہ اردو یا فارسی میں ادا کرتے ہیں، کھینچتے ہیں، تو مثلا زبان فارسی میں فرض کر لیں آپ کو برادر ادا کرنا ہے، برادر،
تو با کے اوپر جو زبر ہے، جب اس کو کہیں گے برادر تو منہ کیا ہے؟ اوپر کی طرف کھلتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ اوپر کی طرف کھلتا ہے. لیکن لفظ با اس میں الف مدی آ گیا. برادر میں جو زبر تھا حرکت کوتاہ تھی. حرکت کوتاہ کو جب ادا کر رہے تھے تو منہ اوپر کو کھل رہا تھا. با ٹھیک ہے. اس میں الف مدی ہے. الف مدی کو جب تلفظ کرتے ہیں تو منہ کچھ زیادہ ہی کھلتا ہے. کیا ہے؟ منہ کچھ زیادہ ہی کھلتا ہے. لہذا جو حرکت کوتاہ یعنی زبر ہے اس کو جتنا بھی کھینچا جائے فارسی کا الف نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ فارسی کا الف نہیں ہوگا. اسی طرح الف کو چاہے جتنا کم کھینچو آپ، ٹھیک، فارسی کا زبر نہیں ہو سکتا. آسان لفظوں میں کہا جائے کہ فارسی زبان میں یہ جو زبر ہے، فرض کر لو زبر اور یہ الف مدی، زبر کو ادا کرتے ہیں تو منہ اوپر کو کھلتا ہے، ٹھیک. الف مدی کو ادا کرتے ہیں تو کیا ہے؟ منہ کچھ زیادہ ہی کھلتا ہے. تو اب یہ جو زبر ہے اس کو کتنا بھی تم کھینچو، کوتاہ کو کشیدہ بنا دو، تب بھی یہ زبر الف مدی میں نہیں بدلے گا. اور یہ الف مدی جس میں منہ زیادہ کھلتا ہے، جس کو کھینچ کے پڑھنا، اگر اس کو آپ مختصر بھی کر دیں تو یہ زبر نہیں ہوگا. آسان لفظوں میں کہا جائے کہ فارسی زبان میں یا ہماری اردو زبان میں یہ جو حرکت کوتاہ اور کشیدہ ہے، کوتاہ کو کشیدہ بنا دو، کشیدہ کو کوتاہ بنا دو، کوئی فرق نہیں پڑے گا. سمجھ رہے؟ زبر الف مدی نہیں ہو پائے گا، الف مدی زبر نہیں ہو پائے گا. سمجھ رہے؟ زبر ہمیشہ زبر ہے، الف مدی ہمیشہ، چاہے زیادہ کھینچو چاہے کم کھینچو. لیکن عربی میں ہے فرق پڑ جائے گا. عربی میں اگر زبر کو زیادہ کھینچ دو گے تو وہ الف مدی بن جائے گا. الف مدی کو کہ جو حرکت کشیدہ ہے جس کو کھینچ کے پڑھنا ہے، اگر آپ نہیں کھینچیں گے کم پڑھیں گے تو یہ زبر بن جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ عربی زبان میں حرکت کوتاہ اور حرکت کشیدہ کو پہچانا جائے اور اس کے طریقے سے پڑھا جائے. حرکت اگر حرکت کوتاہ ہے تو اس کو بغیر کھینچے، اور اگر کہیں پہ حرکت کشیدہ ہے تو اس حرکت کشیدہ کو اوپر والی حرکتوں کے 2 برابر کھینچ کے پڑھیں. اگر نہیں کھینچیں گے، اگر کوتاہ کو کھینچ دیں گے تو کشیدہ ہو جائے گا، کشیدہ کو نہیں کھینچیں گے تو غلط ہو جائے گا. لہذا ضروری ہے جاننا. ٹھیک. اب یہی فرق بھی تو خالی زبر میں سمجھایا ہے، یہی زیر میں اور پیش میں بھی ایسے ہی ہے کہ اگر آپ زیر کو زیادہ کھینچ دیں گے تو یا مدی ہو جائے گا، یا مدی اگر آپ کم کھینچیں گے تو کیا ہو جائے گا مولانا؟ زیر ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا. تو عربی زبان میں یہ جو حرکتوں کی 2 قسمیں ہیں، حرکت کوتاہ اور دوسرے حرکت کشیدہ، ہر حرکت کو اسی کے اعتبار سے ادا کرنا ہے. تب کہا جائے گا کہ آپ نے حرکتوں کو صحیح ادا کیا. کوتاہ کو کوتاہ طریقے سے، کشیدہ کو بغیر کھینچے ہوئے، کشیدہ کو کوتاہ کے 2 برابر کھینچ کر. بات سمجھ میں؟ چلو، تو اب یہ یہاں پہ 2 فرق بتایا ہے. کہہ رہے ہیں کہ عربی زبان میں جو فتحہ ہے
عربی زبان میں جو فتح ہے اس کو ہم زبر کہتے ہیں، کسرہ کو زیر کہتے ہیں، اور ضمے کو پیش کہتے ہیں، اور ان تینوں کو یعنی زبر زیر پیش کو کیا ہے، حرکت کوتاہ کہا جاتا ہے، اور اس کو کوتاہ مختصر طریقے سے ادا کیا جاتا ہے۔ لیکن الف، واو اور یا مدی ان کو حرکت کشیدہ کہا جاتا ہے، یعنی ان کو حرکت کوتاہ کے 2 برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یہ ایک فرق۔ دوسرا فرق کیا ہے؟ دیکھو ایک فرق ہو گیا، حرکت کوتاہ کو مختصر پڑھنا ہے، حرکت کشیدہ کو کوتاہ کے 2 برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، یہ ایک فرق ہے۔ دوسرے، عربی کے کوتاہ آواز میں جبکہ ہم اردو یا فارسی میں ادا کرتے ہیں، ان کے کھینچنے کے علاوہ تلفظ کے اعتبار سے بھی کشیدہ آوازوں سے فرق رکھتے ہیں۔ مثلا زبان فارسی میں لفظ برادر کو ادا کرنے میں حرف با کے فتحہ میں منہ اوپر کی طرف کھلتا ہے، لیکن لفظ بابا میں الف مدی کو ادا کرنے کے لیے منہ زیادہ ہی کھلتا ہے، لہذا فتحہ زبر کو چاہیے جتنا بھی کھینچا جائے فارسی کا الف نہیں ہوگا، اور اسی طرح اگر الف کو کوتاہ کر دیا جائے تو فارسی کا فتحہ نہیں ہوگا۔ اور یہ دوسرے تمام اور حرکتوں میں ہے کہ اگر فارسی زبان میں کوتاہ کو کشیدہ بنا دیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کشیدہ کو کوتاہ بنا دیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن عربی میں فرق پڑے گا۔ تو اب عربی لہجے کے قانون کی طرف توجہ کریں۔ عربی کا قانون کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ عربی لہجے میں کوتاہ و کشیدہ آوازوں میں صرف کمی فرق پایا جاتا ہے۔ کیا ہے مولانا؟ فارسی میں 2 فرق تھا، ایک کمی اور ایک کیفی، لیکن عربی میں صرف اور صرف کیا ہے؟ کمی فرق پایا جاتا ہے۔ کم کا مطلب ہوتا ہے مقدار، اس کی مقدار کم ہے، اس کی مقدار کیا ہے؟ زیادہ۔ یہ دیکھو یہ چھوٹا ہے اور یہ بڑا، مقدار ہے اتنا ہے اور یہ اتنا۔ تو اگر اسی کو کھینچ دو گے تو ابھی یہ ہو جائے گا، اس کو شارٹ کر دو گے تو یہ ہو جائے گا، بدل جائے گا۔ تو عربی زبان میں جو حرکتیں 2 ہیں ان میں فرق ہے کس کا؟ کمی کا۔ کمی فرق ہے، کمی یعنی مقدار کا فرق ہے۔ مقدار کم زیادہ کریں گے مولانا کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا۔ جس کی جتنی مقدار ہے آپ کو اسی مقدار میں کھینچنا ہے، کوتاہ ہے تو کوتاہ پڑھنا ہے، کشیدہ ہے تو اسی لیے ضروری ہے کہ آپ جانیں۔ چلے عربی تلفظ میں جب ہم لفظ برزو کو ادا کرتے ہیں، چلے اب یہ سب کوئی اتنا اگر جان گئے ہیں تو اب یہ بس اتنا جان لیں کہ الف مدی کشش کے اعتبار سے فتحہ کے 2 برابر ہے۔ اب ان میں کا ہر ایک، یہ پیش یہ باب مدی ہے، ٹھیک؟ تو پیش کی مقدار اتنی اگر ہے تو باب مدی کی اس کے 2 برابر۔ الف مدی زبر کے مقابلے میں آتا ہے، زبر کی اگر مقدار اتنی ہے تو الف مدی کی اتنی، زیر کی اگر اتنی ہے تو یا مدی کی نیچے والے حرکت کشیدہ حرکت کوتاہ کے 2 برابر ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھو بس اتنا ہی۔ حرکت کوتاہ کی جتنی مقدار ہے اس کے 2 برابر کشیدہ کی، کشیدہ کی جتنی مقدار ہے اس کی آدھی کوتاہ کی مقدار ہے، ادھر سے دونوں طرف سے، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ لیں۔ چلے تو اب چونکہ مقدار میں فرق ہے، کم والے کو زیادہ کر دو گے تو زیادہ والا ہو جائے گا، زیادہ والے کو کم کر دو گے تو کم والا ہو جائے گا، غلط ہے۔ لہذا کرے الف مدی کشش کے اعتبار سے، کشش یعنی کھینچنا، مقدار فتحہ کے 2 برابر ہے، الف مدی فتحہ کے 2 برابر یعنی زبر کے، اور فتحہ الف مدی کا آدھا ہے۔ اور یہی قاعدہ جو زبر اور الف مدی والا ہے وہی قاعدہ کسرہ اور یا مدی ضمہ اور واب مدی میں ہوگا، سمجھ گئے ہیں؟ جیسے بتایا گیا کہ زبر کیا ہے؟ الف مدی کا آدھا ہے، اور الف مدی زبر کے 2 برابر ہے۔ ایسے اب آ جاؤ
زیر اور کسرہ میں زیر کی آواز یا مدی کی آدھی اور یا مدی کیا ہے زیر کے 2 برابر ہے. ایسے ہی اب یہ تمرین آ گیا, آپ تمرین کیجیے آپ جا کر کے, لہذا آپ پڑھیں گے تو ہاں یہاں جو دی ہوئی ہے تمرین میں کہیں گے مکرو, کیا کہیں گے مکرو, واو مدی آ گیا تو اس کو واو کو تھوڑا سا پیش کے 2 برابر پڑھیں گے. ماکرین نہیں کہیں گے ماکرین, ماکرین سو عملہم نہیں کہیں گے عملہم. ہیم اگر ہے کو ہے کے نیچے زیر ہے, اگر زیادہ کھینچ دیں گے تو کیا ہو جائے گا کشیدہ ہو جائے گا, غلط ہو جائے گا. ہیم یا مدی ہو جائے گا, جبکہ یہاں یا مدی ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیں آپ لوگ بس اتنا جو ہے